نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 اور 110 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس میں اہل کتاب کا، خصوصاً یہود کا، مسلمانوں کے ساتھ جو بغض اور عداوت کا سلسلہ تھا اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دے، یعنی اللہ نے تم پر کرم کیا کہ تم کفر سے اسلام کی طرف آ گئے، تم مسلمان ہو گئے۔ یہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے تمہیں کافر بنا دے، اور ان کا مقصد تم سے حسد کرنا ہے کہ تم جنت میں نہ چلے جاؤ، تم جہنم کے عذاب سے نہ بچ جاؤ۔ جس طرح ہم جہنم میں جلیں گے تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جلو۔ اور یہود کا جو مسلمانوں سے حسد تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ رسول ہم میں سے کیوں نہیں۔ وَدَّ کثیر، چاہتے ہیں بہت سے، من اہل الکتابی، ان اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کہ یہ تمہیں لوٹا دے، من بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان لانے کے، کفارن، کافر، پھر سے تمہیں کافر بنا دے۔ حسدم، یہ حسد کی وجہ سے ہے، من عند انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، من بعدی، اور یہ سب کچھ اس کے بعد، تبین لہم الحق، کہ حق ان کے سامنے ظاہر ہو چکا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ مومنوں کو ڈرا رہا ہے کہ ان کافروں کی باتوں میں نہ آنا، ان یہودیوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ باتوں میں بہت تیز ہوتے ہیں، اور دو لوگ ایسے تھے جو اس میں بہت زیادہ سازشیں کر رہے تھے، ایک حیی ابن اخطب اور دوسرا ابو یاسر بن اخطب، یہ دونوں یہودی تھے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد کعب بن اشرف یہودی ہیں جو کہ شاعر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں، نعوذ باللہ، ہجوں میں یہ اشعار پڑھا کرتا تھا۔ تو ان تینوں کی طرف اشارہ کیا۔
اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں لو یردونکم تمہیں لوٹا دے من بعد ایمانکم بعد ایمان لانے کے کفارن کافر بنا دے حسدم حسد کرتے ہیں من عند انفسہم جو ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے من بعد اس کے ما تبینہ کہ ظاہر ہو چکا لہم الحق ان کے سامنے حق، یعنی قرآن خود کہتا ہے یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھ سن رکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور تم سب نے اس کی اتباع کرنی ہوگی اور تورات کے احکامات منسوخ ہو جائیں گے اور قرآن اس پر جو کتاب نازل ہوگی وہ قرآن آخری کتاب ہوگی۔ یہ ساری باتیں تورات اور انجیل میں تھی، انہوں نے پڑھی، انہوں نے سنی، اس کے باوجود آپ کی مخالفت کرنا بغض اور عناد کی وجہ سے۔ اب یہ تو اپنا کام کریں گے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں فاعفو معاف کرتے رہو، وصفحو درگزر کرتے رہو، چشم پوشی کرتے رہو۔ ایک ہوتا ہے معاف کرنا، ایک ہوتا ہے چشم پوشی کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ دو صیغے نا، بظاہر اس کا مطلب ہے معاف کرنا، عفو درگزر، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی نے گناہ کیا، آپ نے اس کو دیکھ لیا اور اس نے بھی آپ کو دیکھ لیا اور آپ اس کو کہو کہ یار میں نے تمہیں دیکھ تو لیا ہے لیکن میں تم پر پردہ ڈالوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، یہ معاف کرنا ہے۔ لیکن اس کے دل میں ایک خلش سی رہے گی کہ ہو سکتا ہے کبھی اس کے منہ سے نکل جائے، ہو سکتا ہے یہ کسی کو بتا دے، کبھی میری اس سے انبن ہو، غصے میں آ کر یہ میرا راز فاش کر دے، ڈر لگا رہے گا۔ اور اگر یہ کسی کو بتائے گا نہیں تو اس کو تو پتہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے صفح، چشم پوشی، کہ آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، فوراً آپ اپنا رخ دوسری طرف کر لو، اس کو یوں لگے جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ اب اس کے دل میں یہ ڈر کبھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی کو بتائے گا، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تمہیں بھی پتہ نہیں۔ اسی لیے اصل درجہ یہ تو فرمایا، اے مومنو، اے صحابہ کی جماعت، اے نبی، یہ اپنی سازشیں کرتے رہیں گے، یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، فاعفو آپ معاف کرتے رہو، وصفحو چشم پوشی کرتے رہو، حتی یہاں تک یأتی اللہ بامری کہ اللہ کا امر آ جائے۔ اللہ کے امر سے مراد جہاد کا حکم آ جائے۔ تو جب جہاد کا حکم آیا تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، ابھی ان سے لڑو، قتال کرو۔ سورہ ابراہیم میں ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، سورہ توبہ میں بھی ہے کہ ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ۔ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، لڑو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی مسلمانوں کو کہ اب وہ ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔
تو جب تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا معاف کرنے کا حکم تھا، جہاد کا حکم آیا اب مسلمان ان سے لڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو مسلمانوں کو اس آیت میں ڈرایا گیا اہل کتاب کے فتنے سے، ان کی سازشوں سے، اور یہ بات بتائی گئی کہ یہ اندر سے تمہارے دشمن ہیں، ان کے دلوں میں حسد، کینہ اور بغض یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں ان پر غلبہ دے دے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جب حتی یأتی اللہ بامرہ کا مطلب کہ پھر مسلمانوں نے بنو قریظہ جو یہود کا قبیلہ تھا ان کے لوگوں کو قتل کیا، اور بنو نذیر کو جلا وطن کر کے مدینے سے نکال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور بار بار مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں وہ مصروف رہے۔ اب ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ تم ان کی سازشوں کو درگزر کرتے رہو، دوسرا حکم یہ بتایا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ بھائی جب کوئی آپ کے خلاف سازش کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے، آپ کے راستے میں وہ گڑھا کھودتا ہے، تو اگر آپ اس کی طرف توجہ دو گے آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، آپ اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ گے، آپ کی سوچ ڈائیورٹ ہو جائے گی، اور دشمن کی تو سازش یہ ہوتی ہے کہ تم اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ۔ تو اپنے مقصد پر جمے رہنے کے لیے تم کوئی اچھے کام شروع کر دو۔ بھائی ایک ہوتا ہے کرنے کے کام، ایک ہوتا ہے نہ کرنے کے کام۔ جب تم کرنے کے کام نہیں کرو گے تو نہ کرنے کے کام شروع کر دو گے۔ جب اللہ کے سامنے مسجد میں سجدہ نہیں کرو گے جو فرض ہے نماز میں، تو یہ مزاروں پر جا کر، قبروں پر جا کر سجدہ کریں گے۔ جب زکوٰۃ جو فرض ہے جب وہ ادا نہیں کرو گے تو پھر نظر و نیاز اور منت اور چڑھاووں میں اور تیجے، ساتویں، 40ویں میں پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ جب سنت نکاح کر کے اپنی جائز خواہش پوری نہیں کرو گے تو زنا کی طرف جاؤ گے۔ تو یہ ایک اصول ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو یہ بدنی عبادت اور مالی عبادت بھی طبیعت پر بہت گراں ہے، بہت مشکل ہے۔ بھائی ایک آدمی 1,00,000 میں سے 2,500 زکوٰۃ نکالے آسان ہے، لیکن 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ، پھر جس کے پاس 1 ارب ہے 2.5 کروڑ، اب 2.5 کروڑ دینا وہ تو طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے۔
اسی لیے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بدن بھی عبادت کرے گا، مالی عبادت بھی پیش کرو گے تو تمہاری توجہ آخرت کی طرف بڑھ جائے گی۔ وما تقدموا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنے ہی نفسوں کے لیے، من خیر، کوئی بھی خیر کا کام، تجدوہ، تم اس کا ثواب پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ نمازیں پڑھ کے آگے بھیجو گے، اجر ملے گا۔ زکوٰۃ دے کر اللہ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کراؤ گے، 7 گنا یا 70 گنا یا 700 گنا یا بے حساب ریٹرن تمہیں ملے گا۔ ریٹرن ریشو وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وما تقدموا، جو بھی تم آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، کوئی بھی خیر کا کام اور نیکی، تجدوہ عند اللہ، اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ ایسی چیزوں میں مشغول ہو جاؤ جو تمہیں نفع دے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے عمل کرنا اور ایک ہوتا ہے عمل کا قبول ہو جانا، یہ 2 الگ الگ چیزیں۔ بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتا، کیوں؟ اس میں للہیت نہیں ہوتی، دکھلاوا ہوتا ہے، اس میں سنت کی اتباع نہیں ہوتی، اس میں شرائط پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کا عمل قبول کرتے ہیں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ اچھا عمل قبول کرتے ہیں جس میں اخلاص ہو۔ تو عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ایمان، ایمان کے بغیر تو عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ بھائی کافر جتنے بھی خیر کے کام کرتا ہے اس کو اجر نہیں ملے گا، ایمان ہی نہیں ہے۔ جو اجر دینے والا ہے یہ اسی کا منکر ہے۔ کوئی کہے کہ یار کافر ہاسپٹل بناتا ہے، روڈ بناتا ہے، اسکول بناتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، کپڑے دیتا ہے، پھر بھی اس کو اجر نہیں مل رہا، ایک کلمہ ہی تو نہیں پڑھا، یہ تو ناانصافی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ اجر کون دے گا؟ اللہ، اسی اللہ کا تو یہ منکر ہے۔ جب دینے والے کو یہ نہیں مان رہا تو اس کو اجر کیوں دیا جائے؟ اس کی مثال ہے کہ بلیک بورڈ پر کوئی 1 لکھے، 1، اور اس 1 کے اس طرف 0 لکھے تو کتنا ہو گیا؟ دوسرا 0، تیسرا 0، چوتھا 0، 5واں 0، جتنے 0 اس طرف بڑھتے جائیں گے قیمت بڑھتی جائے گی۔ لیکن کوئی 1 لکھ کر 0 اس طرف نہیں لکھے، اس طرف لکھے، کیا ہوگا؟ 2 نہیں 100 0 ڈال دو، 1 1 رہے گا۔ اسی طرح اللہ کا ضابطہ ہے، اجر میں دوں گا، جنت میں نے بنائی، تجھے میں نے بنایا، اجر مجھ سے مانگتا ہے، مجھ پہ ایمان نہیں لاتا تو میں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ پہلی شرط ایمان۔ اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کافر کو اس کے نیک کاموں کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ یہ جو سانسیں لے رہا ہے یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ جو پانی پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، اولاد اس کو مل رہی ہے،
ہوا چل رہی ہے سورج کی روشنی سے، چاند کی چاندنی سے، اور ستاروں کے جھرمٹ سے، اور درختوں کے پتوں سے، اور گھنی چھاؤں سے، اور جانوروں کے گوشت سے، اور جانوروں کے دودھ سے، اور سبزیوں سے، اور پھل فروٹ سے، اور میووں سے جو کافر فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ بھی تو اللہ اس کو دے رہا ہے۔ تو پہلی شرط ایمان، اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس عمل میں دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، کہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، اور زکوٰۃ بعد میں دیتا ہے، سیلفی اور تصویر پہلے لیتا ہے کہ بھائی حاجی صاحب جو ہے وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور حج پہ جانے سے پہلے وہ کارڈ چھپوا کر کہتا ہے کہ بھائی دعوت ہے، اللہ معاف کرے، یعنی ایک نیت صحیح ہوگی 10 نیتیں خراب ہوتی، کہ جس کو پتہ نہیں ہے اس کو بھی پتہ چل جائے میں حج پہ جا رہا ہوں، اور واپس آنے کے بعد وہیں سے فون کرتا ہے، کارڈ چھپوا لو، ہال بک کرا دو، اور سب کو کہہ دو کہ حاجی صاحب فلاں تاریخ میں آ رہا ہے، اور گلی میں وہ بھی لگا دیتے ہیں حج مبارک، دیواروں پہ بھی لکھوا دیتے ہیں، یعنی کہ جو تھوڑا بہت ثواب کمایا ہے جب تک وہ ضائع نہ ہو ہمیں چین نہیں آتا۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا حاجی صاحب کے اوپر، سنا دوں؟ ایک حاجی صاحب حج پہ گئے، جب حج پہ گئے تو جب حج سے واپس آئے تو جس دکاندار سے ان کا کھاتا تھا نا حساب کتاب کا، اس دکاندار کے پاس فوراً آیا اور کہا وہ کھاتا کھولو۔ دکاندار نے خوشی خوشی کھاتا اور رجسٹر کھولا کہ ابھی یہ حج سے آیا ہے، آخرت یاد آ گئی، گناہوں سے توبہ کرے گا تو جتنا میرا ادھار ہے سارا چکا دے گا۔ خوشی خوشی اس نے کتاب کھولی تو حاجی صاحب نے کہا میرے نام کے آگے حاجی لکھ دو، زما د نوم مخکې حاجی ولیکا، د دې دپاره په رجسٹر کولاو کو کہ آج سے میں حاجی صاحب بن گئے۔ تو اس عمل میں ریا نہ ہو۔ این یسیر الریا شرک، معمولی ریا شرک۔ من صلی یرائی فقط اشرک، نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے شرک کیا۔ من صام یرائی فقط اشرک، روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقط اشرک، صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے شرک کیا۔ اب دکھلاوے کو شرک کے برابر کا، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو دکھلاوے کو شرک کیوں کہا؟ کہ بھائی انسان عمل کرتا ہے کہ مجھے اجر اللہ دے گا، جب اس نے لوگوں کو دکھلانے کی نیت سے کیا گویا کہ یہ اجر ابھی ان لوگوں سے لے، تو اس نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اسی لیے دوسری شرط عمل قبول ہونے کی کہ اس عمل میں شرک اور ریا نہ ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ زمانہ دیکھا کہ لوگ نیکی کر کے چھپاتے تھے، پھر وہ زمانہ آیا کہ لوگ نیکی کر کے بتاتے تھے، اور اب وہ زمانہ ہے کہ نیکی کی بھی نہیں اور جتلاتے ہیں، کیا کسی اور نے ہے تختی اپنی لگا دی، سنگ بنیاد پر اپنا نام لکھ دیا۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، ابھی کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ تو یہ جو دوسری شرط ہے کہ اس میں ریا نہ ہو۔ نمبر 3، اس عمل میں اتباع سنت ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو۔ بھائی ایک آدمی نے جو زوال کا وقت ہوتا ہے نا 10 منٹ، اس میں نماز نہیں ہوتی،
یا جو صبح اشراق سے پہلے کے 12 منٹ ہوتے ہیں اس میں نماز نہیں ہوتی، یا جو غروب کا مغرب کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی اس دن کی عصر کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ایک آدمی اس وقت میں نماز پڑھے، اب کام تو اچھا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہا ہے، وضو بھی ہے، قبلہ رخ بھی ہے اور نیت بھی اس کی صحیح ہے، لیکن نبی کی سنت نہیں ہے۔ نبی کی سنت اس وقت میں نماز نہیں پڑھو، اب اس کو ثواب ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا کہ جاننے کے باوجود یہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اپنے عمل کو سنت سے گزار کر دیکھو، عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولو، کس کے لیے کر رہا ہوں۔ عمل کے دوران اپنی نیت کو آبزرو کرو، کس کے لیے کر رہا ہوں۔ عمل کر چکنے کے بعد بھی خوب غور کرو کہ میری نیت کیا تھی۔ اکثر ہر قوم میں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہے، کچھ بری۔ ہمارے پٹھانوں کی بعض قوموں میں بعض چیزیں بہت غلط ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ قوموں میں جب کسی کا انتقال ہو جائے تو خیرات کرتے ہیں، وہی پلار پسے خیرات کی۔ اب اس کا بس چلے یا نہ چلے، اس کی گنجائش ہو یا نہ ہو، وہ لوگوں سے قرض لے کر بیل یا بینس کو ذبح کرے گا، اوائی کا خیرات میں اونکنو خلق پسوائی۔ آپ اس کو کہو نا بھائی مسجد میں دے دو، ثواب کے لیے دینے، مدرسے میں دے دو، ہاسپٹل میں دے دو، غریب کو راشن دے دو، تو اب پھر اس میں لوگوں کو پتہ تو نہیں چلے گا نا۔ تو پھر یہ کہتا ہے یردا خلق پسوائی چگور پلار پسے خیراتو منکو دا پلار نہ تنگو کہ خیرات میں اونک خلق پسوائی، او بیا چی خیرات کئی کنا وائی دا سے خیرات پکوم چی خلق ہوئی سا خیرات ہو، یعنی کہ خیرات میں اونک نو خلق پسوائی، او دا سے خیرات پکوم چی خلق ہوئی اللہ دمینز نہ لرکا۔ یعنی اگر خیرات نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور پھر کہتا ہے ایسا خیرات کروں گا کہ لوگ بھی کہے واہ واہ، یعنی اللہ سے وہ تعلق کٹ گیا۔ اسی پر کہا جاتا ہے ہندوستان خدای ناراضہ، لاکھوں روپے بھی گئے، اپنے آپ کو مشقت میں بھی ڈالا اور ثواب نہیں ملا۔ تو ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں؟ نمبر 1 ایمان ہو، نمبر 1 ایمان ہو، نمبر 2 دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نمبر 3 اتباع سنت ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔